تو آج سولو کریں گے ہم اپنے نیکسٹ 5 نومیریکلس. تو 1.6 والا جو ہمارے پاس نومیریکل ہے اس کو دیکھو ذرا. آن کلوزنگ دی جاز آف اے ورنیئر کیلیپر. ورنیئر کیلیپر کے جاز کو جیسے ہی ہم نے کلوز کیا ہے، بند کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پاس دو جاز ہوتے ہیں، ایک موویبل جا ہوتا ہے اور دوسرا فکس جا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے ان دونوں کو جوائن کیا ہے، زیرو آف دا ورنیئر اسکیل از آن دا رائٹ سائڈ آف دا مین اسکیل. ٹھیک ہے، جو اس کا مین اسکیل ہے اس سے جو ورنیئر اسکیل ہے یعنی جو موویبل اسکیل ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہے. کتنے ڈویژنس؟ its main scale such that fourth division of its vernier scale coincide with the one of the main scale division. یعنی جو فورتھ والی ڈویژن جو ہے ورنیئر اسکیل کے اوپر یعنی موویبل اسکیل کے اوپر وہ کسی مین اسکیل کی ایک ڈویژن سے مل رہی ہے. سو اس کا زیرو ایرر اور زیرو کریکشن ہمیں فائنڈ کرنی ہے. سو زیرو ایرر فائنڈ کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے. سب سے پہلے نمبر آف ڈویژن ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے. سو نمبر آف ڈویژن ہمارے کیس میں کیا ہے؟ زیرو. فورتھ ڈویژن ہے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 4. اور ہمارے پاس اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے. لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر. تو لیسٹ کاؤنٹ جو ورنیئر کیلیپر کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 0.01 سینٹی میٹر. سو زیرو ایرر ول مسٹ بی اکول ٹو ہوگا ہمارے پاس زیرو ایرر از اکول ٹو ہوگا ہمارے پاس فورتھ ڈویژن انٹو ملٹیپلائی بائی اٹس لیسٹ کاؤنٹ. یعنی وہ والی ڈویژن جو اس کے ساتھ کوائنسائڈ کر رہی ہے ورنیئر اسکیل کی مین اسکیل کے ساتھ کوائنسائڈ کر رہی ہے، مل رہی ہے، وہ ڈویژن کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ود لیسٹ کاؤنٹ. تو یہ آ جائے گا 4 انٹو 0.01 جو کہ ہمارے پاس نکل آئے گا 0.04 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، دس از یور زیرو ایرر. تو اب ہم نکالتے ہیں زیرو کریکشن. تو ایک چیز جو آپ کو پتا ہے کہ جو ورنیئر اسکیل ہے اس کی فورتھ ڈویژن رائٹ سائڈ پر ہے مین اسکیل کے. یعنی ورنیئر اسکیل کی جو فورتھ ڈویژن ہے وہ آگے جا چکی ہوئی ہے، رائٹ سائڈ پر آ چکی ہوئی ہے. تو جب بھی رائٹ سائڈ پر آتی ہے ایک چیز تو آپ کو کنفرم پتا ہے کہ جب بھی ورنیئر اسکیل کا زیرو رائٹ سائڈ پر چلا جاتا ہے دین دا ایرر ول بی پازیٹیو. سو پازیٹیو زیرو ایرر کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں ود مائنس، یعنی جتنی وہ زیادہ ریڈنگ لے لے گا اتنی ہی ہمیں بیچ میں مائنس کرنی پڑے گی. سو اس زیرو کریکشن ول مسٹ بی اکول ٹو ہوگی زیرو کریکشن ول مسٹ بی اکول ٹو ہوگی ہمارے پاس مائنس 0.04 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ نومیریکل ہے ہمارا وہ ہے 1.7. A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. ٹھیک ہے، مائکرو اسکرو گیج جو ہوتا ہے اس کے اوپر سرکولر اسکیل بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر 50 ڈویژنز ہیں 1 by 1 ایسے کر کے ٹوٹل 50 ڈویژنز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter was its least count. ٹھیک ہے، سو لیسٹ کاؤنٹ فائنڈ کرنا ہے. ایز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لیسٹ کاؤنٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے اسکرو گیج کے کیس میں. اسکرو گیج کے کیس میں ہوتا ہے pitch of screw gauge divided by number of divisions on the circular scale. ٹھیک ہے، on circular scale. So pitch of the screw gauge کتنی ہے ہمارے پاس 0.5 mm. اور اسی طریقے کے ساتھ جو نمبر آف ڈویژن آن دا سرکولر اسکیل ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 50. تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرو گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0.01 ملی میٹر. تو یہ ہمارا آنسر ہے ملی میٹر کے اندر. ہم اس کو کنورٹ کریں گے سینٹی میٹر میں. تو یاد رکھو
جب بھی آپ کو ملی میٹر سے سینٹی میٹر میں جانا ہے، چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں جانا ہے تو آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سو یہ ملی میٹر ہے، ملی میٹر سے سینٹی میٹر میں جانا ہے، سو ڈیوائڈیڈ بائی 10. ملی میٹر سے سینٹی میٹر میں جا رہے ہیں، ڈیوائڈ بائی 10 کرنا پڑے گا. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0.001 سینٹی میٹر. یہ آپ لوگوں کا آنسر. نیکسٹ والا نومیریکل ہمارا 1.8 ہے. اس میں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کون سی کوانٹیٹیز 3 سگنیفیکنٹ فگرز رکھتی ہے. ان میں سے کون سی کوانٹیٹیز 3 سگنیفیکنٹ فگرز رکھتی ہے. تو سب سے پہلے والا دیکھو، یہ والا، اس میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو زیرو بیچ میں آ رہا ہے، زیرو بٹوین 2 سگنیفیکنٹ از آلسو سگنیفیکنٹ. 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان میں اگر کوئی زیرو آ جاتا ہے تو وہ بھی سگنیفیکنٹ ہی کہلاتا ہے. سو یہ 2 زیرو جو ہے نا، یہ 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان میں آ رہے ہیں. سو دیز آر آلسو دا سگنیفیکنٹس. سو جب ہم ان کو بھی سگنیفیکنٹس کاؤنٹ کریں گے تو یہاں پر 1 2 3 4 5، یہاں پر 5 سگنیفیکنٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں تو 3 پوچھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ والا ہمارا آنسر نہیں ہے. تو اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھو، زیرو بفور دا سگنیفیکنٹ اور ناٹ سگنیفیکنٹس. زیرو اگر کسی سگنیفیکنٹ سے پہلے آ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سگنیفیکنٹس نہیں رہتے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو سگنیفیکنٹس ہوں گے وہ یہ 1 2 اور 3 سگنیفیکنٹس ہوں گے بی والے کے بعد. اس کا مطلب یہ والا آنسر ٹھیک ہے. تو نمبر 3 جو ہے ہمارا یہ سی، اس میں بھی ہمارے پاس 1 2 3 سگنیفیکنٹ ہیں، کیونکہ یہ جو زیرو ہے یہ 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان میں آ رہا ہے. تو جب بھی کوئی زیرو 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان میں آ جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے 3 سگنیفیکنٹ، اس کا مطلب یہ بھی ہمارے والا ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں اس کی. تو یہاں پر دیکھو 1 2 3 یہ 4 جی. زیرو آفٹر دا ڈیسیمل از آلسو سگنیفیکنٹ. جو فرسٹ زیرو ہوتا ہے جو ڈیسیمل کے بعد آتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں آ رہا ہے، ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد جو فرسٹ زیرو آ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہو گئے. تو اس میں 4 سگنیفیکنٹ فگر ہے. اس کا مطلب ہے یہ والا ہمارا آنسر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس صرف 2 سگنیفیکنٹ ہے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا. تو نیکسٹ والا جو نومیریکل ہے ہمارا 1.9 ہے. What are the significant figures in the following measurements؟ جو دی گئی میجرمنٹس ہیں ان میں سے کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں یہ ہم نے نکالنے ہیں. تو نمبر 1 دیکھو، زیرو بٹوین دا 2 سگنیفیکنٹ از آلسو سگنیفیکنٹ. تو یہ 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان زیرو آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر 1 2 3 4 سگنیفیکنٹ ہوں گے. تو اس کے اندر 4 سگنیفیکنٹ ہوں گے. نیکسٹ والا جو ہمارا اس کے پاس دیکھو، زیرو بفور دا سگنیفیکنٹ آر ناٹ سگنیفیکنٹس. اگر کوئی زیرو سگنیفیکنٹ سے پہلے آ رہا ہے تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر صرف 1 2 اور 3 ہی سگنیفیکنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر تو انڈرسٹوڈ بات ہے، -27، اس کا مطلب اس کے پیچھے کہیں 27 زیرو لگے ہوں گے یا 26 زیرو لگے ہوئے ہوں گے. ان کے بعد کہیں یہ 3 نمبرز ہوں گے. تو وہ جتنے بھی زیرو ہیں پیچھے بفور دا سگنیفیکنٹس آر ناٹ سگنیفیکنٹ. تو اس کا مطلب یہاں سے پیچھے جتنے بھی زیرو ہیں وہ ہمارے لیے سگنیفیکنٹس نہیں رہیں گے. سو سگنیفیکنٹس رہیں گے ہمارے پاس صرف یہ 3. تو اس کے سگنیفیکنٹ فگر کیا ہوگی؟ 3. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. زیرو بٹوین دا 2 سگنیفیکنٹس آر آلسو سگنیفیکنٹس. تو یہ جو 2 زیرو آ رہی ہیں یہ ان 2 سگنیفیکنٹس کے درمیان آ رہے ہیں، یہ بھی سگنیفیکنٹس ہوں گے. اس کا مطلب یہاں پر 1 2 3 4 سگنیفیکنٹس ہوں. تو لاسٹ والا جو نومیریکل ہے ہمارا وہ ہے 1.10. A chocolate wrapper is 6.7 سینٹی میٹر لانگ. ایک چاکلیٹ کا ریپر ہے جس کی جو لینتھ ہے وہ 6.7 سینٹی میٹر ہے اینڈ 5.4 سینٹی میٹر وائڈ، اور اس کا یہ جو وائڈ ایریا ہے وہ 5.4 سینٹی میٹر ہے. کیلکولیٹ اٹس ایریا اپ ٹو ریزنیبل نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر. تو سب سے پہلے آپ لوگ ڈیٹا لکھ لیا کرو. ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا ہے، اس کی جو لینتھ ہے
वो है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास उसकी विड्थ है वो है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों का जो फार्मूला आएगा, आप लोगों को पता है हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। सो ये आप लोगों का एरिया निकल आएगा। यहाँ से अगर आप उसके बाद आप लोगों का सोल्यूशन में हमारे पास वैल्यूज पुट करनी है। ए आप लोगों के पास आ जाएगा, लेंथ हमारे पास कितनी है 6.7 सेंटीमीटर इंटू 5.4 सेंटीमीटर। सो इट इज 6, एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा 36। अब जो 0.18 है उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे, तो इन दोनों का आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।